یہ جملہ اللہ کبھی دیر نہیں کرتا ایک بہت گہری اور خوبصورت اسلامی حقیقت ہے، اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالی کو اللہ تعالی کہا جاتا ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے سامنے ہے۔ ہم انسان جلدی میں ہوتے ہیں لیکن اللہ کی ہر چیز ایک کامل منصوبے کے تحت ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید میں بار بار صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں گھبرانا نہیں بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ انسان اکثر دعا کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ فوراً نتیجہ ملے، لیکن اللہ 3 طریقوں سے دعا قبول کرتا ہے۔ فوراً وہ چیز دے دیتا ہے، اس سے بہتر چیز دیتا ہے، کسی آنے والی مشکل کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے اگر کبھی دیر محسوس ہو تو حقیقت میں وہ دیر نہیں بلکہ اللہ کی بہترین ٹائمنگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کبھی آپ کسی چیز کے لیے بہت دعا کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ملتی، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ مل جاتی تو نقصان ہوتا، تب سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے بہتر فیصلہ کیا۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ صبر سے بار رکھیں، شکر کریں، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں، توکل۔ آخر میں ایک خوبصورت بات، اللہ نہ کبھی جلدی کرتا ہے نہ کبھی دیر، وہ ہمیشہ صحیح وقت پر دیتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کبھی دیر نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کو اس کے بہترین وقت پر انجام دیتا ہے۔ ہمیں صرف اپنی محدود سمجھ کی وجہ سے لگتا ہے کہ دیر ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں ہر لمحہ ایک حکمت کے تحت گزر رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو چیز ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے وہی ہمارے حق میں بہتر ہو سکتی ہے۔ زندگی میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ کسی کام میں بار بار ناکام ہوتے ہیں، آپ کی کوئی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، آپ کو لگتا ہے سب کچھ رک گیا ہے، لیکن اصل میں وہ وقت آپ کو مضبوط بنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے تاکہ جب وہ چیز آپ کو ملے تو آپ اسے سنبھال بھی سکیں۔ ایک اور خوبصورت مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیں۔ انہیں کنویں میں ڈالا گیا، غلام بنا کر بیچا گیا، پھر جیل میں بھی رہے۔ اگر کوئی جلدی فیصلہ ہوتا تو شاید وہ مصر کے بادشاہ کے قریب نہ پہنچتے، لیکن آخر میں اللہ نے انہیں عزت، مقام اور اقتدار دیا، بالکل صحیح وقت پر۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی بہت انتظار اور آزمائشیں آئیں، لیکن آخرکار اللہ کی مدد ایسے وقت آئی جب سب کچھ ناممکن لگ رہا تھا۔ اس سے ہمیں 3 بڑی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ کی پلاننگ ہم سے بہتر ہے، ہر مشکل کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے، جو چیز آپ کے لیے ہے وہ آپ سے کبھی نہیں چھن سکتی۔ اس لیے جب بھی دل گھبرائے تو یہ سوچیں میری دعا سنی جا رہی ہے، بس اس کا وقت ابھی نہیں آیا۔ آخر میں ایک خوبصورت جملہ، جو چیز تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں ڈھونڈتی ہوئی آئے گی، اور جو نہیں ہے